السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوفشا نقوی اور پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، بلکہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام تعلیم اور علم کی اہمیت پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، علم کا بنیادی مقصد انسان کو غور و فکر کے قابل بنانا اور انسانی رویوں میں مثبت تبدیلی لانا ہے، مگر جب ہم اپنے نظام تعلیم کو دیکھتے ہیں تو ایک افسوس بھری آہ نکلتی ہے۔ دین اسلام میں علم کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب بیان ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اور اگر ہم اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو انسانیت نے اپنے سفر کا آغاز جہالت اور تاریکی سے نہیں بلکہ علم کی روشنی سے کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی علم کی ترویج تھا۔ لہٰذا آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ جس نظام تعلیم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ کیسا ہے اور علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ معروف سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں۔ پروگرام میں آپ کو باقاعدہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بہت زیادہ یہ بات سنتے ہیں کہ قرآن میں بھی اور سیرت میں بھی علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور اہمیت پر زور دیا گیا ہے، تو کتنا ضروری ہے اور کن الفاظ میں اس کی تلقین کی گئی ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج کا جو عنوان آپ نے منتخب کیا وہ بھی زندگی کے بہت قریب ہے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ خیر کے بہت قریب ہے۔ سارا خیر جو ہے وہ علم کے ساتھ وابستہ ہے، اور علم ایک ایسا عظیم الشان خزانہ ہے کہ جس سے انسانی زندگی کے اندر جہاں راحت آتی ہے، عزت آتی ہے، وہیں پر ہی انسان کو اپنی ذات سے بھی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اپنے رب کا عرفان حاصل بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا خیر کی ابتدا ہے اور خیر کا ایسا مضبوط حوالہ ہے کہ اس نے ہر زمانے کے انسانوں کو معطر اور منور کیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے فرمان کے اندر آپ کے رسول رحمت کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے جس روپ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، جس حوالے میں بھی ہم حضور کو سوچنا شروع کرتے ہیں، حضور ہمیں بے مثل اور بے مثال نظر آتے ہیں۔ حضور اگر بطور سپہ سالار نظر آتے ہیں تو آپ سے بہتر کوئی سپہ سالار نظر نہیں آتا۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ کے اندر دیکھتے ہیں تو حضور سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا، میدان تجارت میں دیکھتے ہیں تو حضور سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا، خانگی معاملات میں آپ سے بہتر کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ بین الاقوامی اس زمانے کا جو تناظر تھا، اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی، اس کو جس طرح آپ ایڈریس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کا کوئی دوسرا مثالیہ نظر نہیں آتا۔ آپ زندگی کے ہر کردار میں بے مثل اور بے مثال ہیں، لیکن میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا خود تعارف کرواتے ہیں تو آپ اپنا تعارف اس انداز میں کرواتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایک معلم بنا کر بھیجے جانے والی نسبت سے جو ہے وہ دنیا کو متعارف کروا رہے ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری حیثیتوں میں بے مثل اور بے مثال ہونے کے باوجود اپنے لیے جس تعارف کو منتخب فرما رہے ہیں وہ معلم کا ہے، یعنی علم دینے والے کا ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر اس علم کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ علم کی اہمیت کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ جو علم پہنچانے کا عمل ہے، علم کے ساتھ لوگوں کو وابستہ کرنے کا عمل ہے، یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بطور نبی جو فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، قرآن حکیم نے جو 4 بنیادی آپ کے ذمے کام لگائے ہیں، جو آپ کی فضیلتیں بیان کی ہیں بطور جنہیں ہم کار نبوت کہتے ہیں، ان کے اندر کیا ہے؟ بہت بنیادی بات اللہ نے یہ کی کہ یہ وہ عظیم الشان رسول ہے جو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو کتاب کا علم بھی عطا کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس علم کے اندر موجود جو عظیم الشان خزانے ہیں خیر کے، جو عظیم الشان اللہ کی معرفت کے اسرار موجود ہیں، انہیں لوگوں کو گویا ان کے اندر موجود وہ جو پنہر اللہ کا خاص حکمت سے بھرپور راز ہے، اس سے لوگوں کو شناسائی عطا کرتا ہے۔ تو علم جو ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا ایک بہت بنیادی خاصہ ہے، اور نہ صرف یہ فضیلت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے، بلکہ قرآن حکیم ہمیں یہ رہنمائی عطا کرتا ہے کہ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو اس وقت کی ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت اس لیے عطا کی
کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اسماء کا علم عطا کر رکھا تھا. گویا یہ علم ایک ایسی عظیم الشان علم کے ساتھ فضیلت کا یہ جو جڑاؤ ہے اور ان کا لازم و ملزوم ہونا ہے، اس کی داستان اتنی پرانی ہے جتنی خود آدم کی داستان پرانی ہے. سو ابن آدم جہاں جہاں آباد ہیں انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حقیقی فضیلت جو ہے، بنیادی فضیلت جو ہے وہ اللہ نے علم کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہے. اسی وجہ سے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک لافانی پیغام چھوڑا کہ علم کا حاصل کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کی فرضیت کے حوالے سے تلقین کی ہے، بار بار تاکید کی ہے، بلکہ خود ایک ایسا ماحول تخلیق کیا اپنے زمانے کے اندر کہ جس کے اندر نہ صرف علم کے ساتھ وابستہ لوگوں کی قدردانی تھی، بلکہ علم کے جو ذرائع ہو سکتے تھے، جو میڈیم ہو سکتے تھے، ان کی ترویج و اشاعت کے لیے بھی باقاعدہ طور پر اہتمام کرتے ہوئے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، تاکہ ایک میسج دیا جا سکے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو سے یہ تو واضح ہو گیا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے اور اس کی ہمیں تلقین ملتی ہے قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، سیرت میں بھی. لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ جس علم کی تلقین ہمیں کی گئی ہے، کیا وہ صرف دینی علم ہے یا اس میں دنیاوی علم بھی شامل ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کلام کامل عطا فرمایا ہے. بالکل. آپ کیونکہ انبیاء و مرسلین میں کاملیت کے درجے پر ہیں، اس لیے آپ کا کلام بھی اللہ رب العزت نے کاملیت کے درجے پہ رکھا ہے. آپ دیکھیں نا، حضور نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا مرد اور عورت تمام پر فرض ہے. اب اس میں دیکھیں دونوں عقدے حل فرما دیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک تو یہ آپ نے یہ بیان کر دیا کہ علم کا اصول، آپ نے اس کی تخصیص نہیں فرمائی کہ اس سے مراد صرف علوم فرضیہ ہے، دین کا علم ہے یا ظاہرات کا علم ہے، اس دنیا کے ساتھ وابستہ جو علم کی شاخیں ہیں ان کو صرف اپنانا ہے، یا جو اخروی زندگی کے ساتھ چیزیں وابستہ ہیں صرف ان کو حاصل کرنا ہے. حضور نے ٹوٹیلٹی میں جو علم ہے اس کی ترویج، اس کی تائید، اس کی ترغیب دلائی ہے. اور پھر دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ مرد اور عورت دونوں پر ایک طرح فرض ہے. گویا یہ ایک ایسا عظیم الشان خزانہ ہے. علم بنیادی طور پر وہ سیڑھی ہے، وہ راستہ ہے جس کا دوسرا سرا جو ہے وہ اللہ کی معرفت کی وادی ہے. جب کوئی شخص علم کے اصول کے لیے سنجیدہ ہو جاتا ہے تو گویا وہ اللہ کی طرف اپنے سفر میں سنجیدہ ہو جاتا ہے. اور پھر ایک ایسی خوشگوار منزل آتی ہے جب یہ علم اور اللہ کی عطا کے ساتھ بندے کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے آسمان سے یہ فرمان جاری کیا جاتا ہے اس کے اخلاص کے انعام کے طور پر کہ اللہ اب علم کے ساتھ ساتھ اسے عرفان کی منزل پر فائز کر دیتا ہے، اور اس کے لیے وہ راستے جنہیں عام آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا وہ بھی اس کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ خبر ملتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جس زمانے میں حضور تشریف لاتے ہیں، ظاہری طور پر علم و ادب کے حوالے سے وہ بڑا بہترین زمانہ ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اس علم و ادب اور شعر و ادب کے اس کمال پر پہنچے ہوئے زمانے کے اندر علم کے حوالے سے اور بالخصوص تحریر کے حوالے سے، لکھنے پڑھنے کے حوالے سے ذوق کا یہ عالم تھا کہ کل 16 یا 18 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. میرے قریب بہت کم تعداد ہے. آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ بات لکھی اور کئی ویسٹرن اسکالر نے اس بات کا اعتراف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو بہت سارے بے مثل اور بے بدل جو کمالات موجود ہیں ان میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو 16 یا 18 لوگ صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن جب میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اسی جزیرہ نما عرب کا عالم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد 1,44,000 کے قریب لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور خود خطبہ حجت الوداع کے اندر جو اصحاب رسول کی تعداد ہے وہ 1.25 لاکھ کے قریب تھی. آپ دیکھیں حضور جس معاشرے کے اندر آئے اس میں 16 یا 18 لوگ صرف لکھنا جانتے تھے، اور جب حضور مختصر سے وقت کے بعد دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو 1 لاکھ سے زائد لوگ لکھنا پڑھنا جان چکے تھے. جو معاشرہ انہوں نے ہمیں دیا اس کے اندر علم کے حوالے سے کتنی ترویج اور اس کی اشاعت کے حوالے سے کتنی حوصلہ افزائی پائی جاتی ہے. آپ خود دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ہوتی ہے جی، مشرکین مکہ آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں. عربوں کا ایک رواج ہے کہ جو حملہ آور ہوتا ہے پہلے تو اسے معاف نہیں کیا جاتا، ان کی سزا کم سے کم موت ہوتی ہے، یعنی کم سے کم سزا موت ہوتی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جنگ کے حوالے سے ایک نیا اصول مرتب کیا عربوں کے اندر معافی کے اعتبار سے. ان کا فدیہ لے کر، ان سے دیت لے کر انہیں چھوڑا جا رہا تھا.
لیکن جو لوگ پیسے نہیں دے سکتے تھے، جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے نا، ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت اسلوب فرمایا، کیا ایک نیا اور خوبصورت راستہ نکالا۔ گویا یہ ظاہری طور پر تو مدینے کے بہت ابتدائی سالوں کا احوال ہے، لیکن یہ آگے چل کے اسلامی معاشرہ اور خاص طور پر ریاست مدینہ کی بنیادیں فراہم کرنے کا معاملہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، اس کے عوض اس کی جان معافی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کی جو دیت تھی نا، وہ 100 اونٹ کی تھی، جو اس زمانے کا ایک بہت بڑی رقم اور بڑا سرمایہ تھا۔ اہل مدینہ کو مدینے کے اندر آنے کے بعد مال و زر کی بہت ضرورت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائرٹیز دیکھیے، آپ کی ترجیحات دیکھیں کہ آپ نے مال کی نسبت جو ہے وہ علم کو جو ہے وہ اس کو زیادہ پسند فرمایا۔ اور پھر یہاں میں ایک بات اور بہت آپ کے سوال کے ذیل میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے جو پوچھا نا کہ دین اور دنیا کی تعلیم کا معاملہ جو ہے، اب آپ تصور کیجئے کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے، ان سے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھانا مقصود تھا؟ کیا ان سے دین پڑھانا مقصود تھا؟ یقیناً نہیں، کیونکہ دین تو خود اہل مدینہ جو حضور کی سرپرستی میں، حضور کی تربیت میں براہ راست رہتے ہوئے دین سیکھ رہے تھے، دین تو اہل مدینہ کے پاس موجود تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اتنے بدترین دشمنوں کی جان بخشی کس عوض کی؟ دنیاوی تعلیم، ان کو لکھنا پڑھنا سکھانا شروع کیا۔ اور پھر جس وقت ہم دیکھتے ہیں کیا عظیم الشان میرے کریم رسول کا اسوہ ہے کہ جس وقت لوگ آتے ہیں اور کل حضور کے فرمان کے مطابق اہل مدینہ کے بچوں کو پڑھا چکتے ہیں، تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آج ان کی جان بخشی ہو گئی، ان کی سزا مکمل ہو گئی، اب وہ اپنے گھروں کو جانے کو بے چین ہے، اور میرے کریم رسول انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں تم نے اہل مدینہ پر احسان کیا، میری بستی والوں پر احسان کیا، ان کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا، کیا تم اس کے عوض شکرانے کے طور پر آج رات میرے مہمان نہیں بنتے؟ اور آپ دیکھیں سرکار نے ان کو اپنا مہمان بنایا، ان کی ضیافت کی، اور پھر جن کے بچوں نے دین یعنی لکھنا پڑھنا سیکھا تھا نا، ان کو حضور نے بلایا، یعنی بچوں کے والدین کو، اور انہیں بتایا اور انہیں کہا کہ یہ لوگ ظاہری طور پر ہمارے دشمن تھے، جب مدینے کے اندر آئے تو ہمارے قیدی تھے، لیکن تمہارے بچوں کو پڑھانے کے بعد اب یہ تمہارے محسن ہو گئے ہیں، لہٰذا احسان مندی کا بدلہ دینے کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں تم پورے اکرام کے ساتھ مدینے کی جو سرحد ہے اس پر جا کے رخصت کرو۔ صبح جب وہ لوگ جانے لگے تو حضور نے ان کے لیے تحائف کا اہتمام کیا، کسی کے لیے ستو کا اہتمام کیا، کسی کے لیے شہد اور کھجورے اور ان کا اہتمام کیا، لیکن میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی قدردانی جو ہے اس کے لیے ایک رہتی دنیا کو ایک مثال دینے کے لیے ان کا یہ اکرام کیا کہ اصحاب رسول جن کی جان لینے کے لیے وہ آئے تھے، وہ بدری صحابی جن کے لیے قرآن میں بشارتیں آ رہی ہیں، اللہ کے رسول انہیں حکماً یا ترغیباً کہہ رہے ہیں کہ جائیں اور جا کر ان کو مدینے کی سرحد پر ان کا احترام کرتے ہوئے رخصت کریں۔ تو یہ حضور کا اسوہ ہے، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس درجے کی دینی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دونوں کے لیے اہتمام کیا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یقیناً بہت ہی اچھے الفاظ میں اس چیز کو کلیریفائی کیا ہے۔ جی ناظرین، علم و معرفت کے اس سفر کو جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے آج کا ہمارا، علم، تعلیم اور معرفت۔ ابھی ہم نے بات کی کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں ہی اہم ہیں، لیکن اگر ہم آج کے معاشرے کو تھوڑا سا ایک تجزیہ کریں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جس کا جھکاؤ ہمیں دینی تعلیم کی طرف زیادہ ملتا ہے اور دوسری طرف دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے، تو دونوں میں توازن کس طرح برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ جب ہم گہرائی کے ساتھ مطالعے کے لیے اس در رحمت کے اوپر دستک دیتے ہیں تو ہم تک ایک بہت عظیم الشان فرمان حضور کا پہنچتا ہے۔ یہ ظاہری طور پر تو ایک فکرہ ہے، حضور کا فرمایا ہوا، حضور کی وحی میں دلوئی زبان سے، اس ایک فکرے کے اندر نہ جانے کتنے خیر کے دبستان ہیں جو رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے اپنے اندر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی طرف سے کامیابی کی نوید جو ہے اس کے اندر رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا خیر الامور اوسطھا، سب سے بہترین بھلائی جو ہے نا وہ کسی چیز کے اندر بھی میانہ روی قائم کرنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور جس زمانے کے اندر رہتے ہیں، اس کی دیگر خامیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی خامی یہ ہے
کہ ہم زندگی کے سارے معاملات میں ہی کم و بیش وہ جو توازن کا ایک مزاج تھا نا اس نعمت سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بالکل درست فرمایا۔ ہمارے معاشرے کے اندر وہ جو ایک عدل کی خوبی موجود تھی نا، دین اسلام جو ہے اس کے بارے میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ دین اسلام جو ہے اس کی روح کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ جو عدل ہے وہ اصل میں دین اسلام کی روح ہے۔ اب عدل کا مطلب کیا ہے کہ جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو وہ اتنا حصہ جو ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کی تعلیم اگر بہت زیادہ لینا شروع کر دیں گے تو دنیا سے محروم ہو جائیں گے، اور دنیا کی تعلیم کی طرف زیادہ رغبت ہو جائے گی تو دین کی طرف سے چلے جائیں گے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی شکل میں ایک ایسا عظیم الشان مثالیہ عطا کیا اور حضور کی برکت سے ایک ایسا دین عطا کیا ہے کہ جس کے اندر ہر وہ کام جو خیر کی نیت سے کیا جائے، بھلائی کی نیت سے کیا جائے، اللہ کو اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، خواہ وہ کتنا ہی دنیا پر مبنی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی نگاہ میں دین جیسی قدر رکھتا ہے۔ اور دین سے وابستہ کوئی کام بھی اگر دنیاوی منفعت کے لیے کیا جائے، دنیاوی ریاکاری کے ساتھ اس کو آلودہ کر کے کیا جائے، تو دین سے وابستہ عظیم الشان کام جو ہے وہ بھی اپنی اصلیت کھو بیٹھتا ہے اور وہ دنیا داری میں شمار ہو جاتا ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے علم کے بارے میں بھی ہمیں یہی رویہ اپنانا چاہیے کہ وہ علم ظاہری طور پر دین سے وابستہ ہو یا دنیا سے وابستہ ہو، اگر اس سے میری اور آپ کی زندگی کے اندر اللہ کے ساتھ قربت کا کوئی ذریعہ پیدا ہو رہا ہے اور اللہ کی مخلوق جو ہے اس کے لیے کوئی خیر کا وسیلہ اور ذریعہ وہ علم بن رہا ہے، تو ظاہری طور پر وہ کتنی کسی جدید ادارے اور اس سے ایک سسٹم سے نکل کے مجھ تک پہنچ رہا ہو، وہ اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ خیر پر مبنی عمل اور خیر پر مبنی علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، ایسا علم عطا فرما جس کے اندر نفع موجود ہو۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے کوفہ کی مسجد میں سوال کیا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے ساری زندگی کہ ہر علم نافع ہوتا ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی دعا کی ہے تو کیا کوئی علم غیر نافع بھی ہوتا ہے؟ آج یہ دنیا بھر میں جتنے لوگ اس کشمکش میں ہیں نا کہ کون سا علم نفع دینے والا ہے اسے اختیار کر لیا جائے اور کون سا علم نفع نہیں دینے والا، ہم نے دنیاوی ضرورتوں، دنیاوی معیارات اور زندگی کی دوڑ میں یہ جو مصنوعی کامیابی ہے، ایک دھوکے پر مبنی کامیابی ہے، عارضی کامیابی ہے، اس کو معیار بنا کر اپنی اپنی تعریفات قائم کر لی ہیں، نفع والے علم کی بھی اور نقصان والے علم کی بھی۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم جو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ تربیت گاہ سے فیض یافتہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ علم جس کے حاصل کرنے کے بعد آپ کا حلم بڑھ جائے وہ آپ کے لیے علم نافع ہے، اور ہر وہ علم جس کے حصول کے بعد آپ کا کبر بڑھ جائے، خواہ وہ عام دنیا کے لیے کتنا ہی فائدہ مند ہو، اگر اس کے حاصل کرنے کے بعد آپ کے کبر میں اضافہ ہو رہا ہے، تکبر میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کو اللہ کی مخلوق جو ہے وہ حقیر نظر آنا شروع ہو گئی ہے، آپ اپنے آپ کو ان میں نمایاں دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ کم از کم آپ کے لیے غیر نافع ہے۔ علم کے حوالے سے جب ہم کچھ فیصلہ کریں چناؤ کا تو ہمیں پوری احتیاط کے ساتھ اس علم کو اختیار کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ اور اللہ کی مخلوق کے قریب کرنے کا ذریعہ بنے، اور جو اللہ اور اس کی مخلوق کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے خواہ وہ کتنا ہی جدیدیت کے اندر شامل ہو، جدید پیرائے میں ہو، وہ خیر پر مبنی، اور اسے ایسی اختیار کرنا چاہیے جیسے دین کے علم کو اختیار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جدید علم کی بات کی نا تو اس سے میرے ذہن میں سوال آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ آج کے دور میں نا جو ہماری یوتھ ہے، نوجوان نسل ہے، ان کا پرائمری سورس آف انفارمیشن سوشل میڈیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کی انفارمیشن پر اس علم پر ریلائی کرنا کافی ہے، ہمیں اس پہ اکتفا کر لینا چاہیے یا اپنی ریسرچ بھی ضروری ہے؟ دیکھیں علم جو ہے نا وہ جہاں پر آپ کے لیے آپ کو جنت کے قریب کر دیتا ہے اور آپ پر جنت کے دروازے، اللہ کی رضا کے دروازے کھولتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے تعظیم کے دروازے کھولتا ہے، وہیں پر اگر اس علم کے حصول کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ رویہ برتا جائے تو یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ بالکل درست ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ علم کے ساتھ شیطان کی بھی بڑی گہری وابستگی تھی، لیکن جب وہ ان تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھ سکا جو اللہ کی ہدایت اور فرمان کے مطابق تھے تو اس کا علم جو ہے اس کے کسی کام نہیں آتا اور وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے اپنی ساری عبادت اور علم کے باوجود۔ ہر زمانے کے لوگوں کو بالعموم اور ہمارے زمانے میں جہاں
علم کے نام پر ڈس انفارمیشن کا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کتنا بڑا سیلاب آیا ہوا ہے، مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، جہاں مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جو ہے وہ چار اطراف سے آپ کو گھیرے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں عام ایام میں اور عام زمانوں میں بھی انسانوں کو تحقیق کی بڑی ضرورت رہی ہے، اور جو سنجیدہ مزاج لوگ ہوتے ہیں، جن کی رائے پر بعد کے آنے والے لوگ اعتماد کیا کرتے ہیں، وہ اپنے زمانوں میں تحقیق کر کے چھانٹ پھٹک کے کسی چیز پر اپنا نظریہ بناتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا زمانہ ہے، اس میں تو اس کی ضرورت اور کئی گنا بڑھ گئی ہے، کیونکہ کریڈیبل سورسز کو ڈھونڈنا، پھر ان پر ریلائی کرنا، اور پھر جسے کہتے ہیں نا ملٹی ڈائمنشنز، اس کی ویریفیکیشن جو ہونی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت زیادہ اہم اس اینگل سے ہے کہ اگر اس کے اوپر اس انداز میں کام نہ کیا جائے تو ڈس انفارمیشن کی بنیاد پر اتنا کچھ پھیلا ہوا ہے کہ آپ گمراہ ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں۔ اور خود قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ ہر آتی جاتی بات کو بغیر تحقیق کے جو ہے اسے نہ صرف اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے آگے پہنچانے کا ذریعہ بھی نہیں بننا چاہیے۔ تو یہ دونوں احتیاطیں ہیں، پہلے اپنی ذات کے لیے اس کی تسلی کرنی ہے، اور جب تک مکمل تسلی نہ ہو اس وقت تک اس بات کو کہیں آگے نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو ہماری جو نوجوان نسل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس حوالے سے بہت اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو مصدقہ علم ہے، تصدیق یافتہ علم ہے، وہ عمومی طور پر ہارڈ سورسز جو ہوا کرتے ہیں، ہارڈ کاپی سورسز وہاں سے آیا کرتے ہیں۔ آپ کے اساتذہ موجود ہیں اور بہت دیگر ذرائع کتب کے ذریعے میں ذرائع موجود ہمارے پاس ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ علم ہے، تو یہاں پر نظام تعلیم کا ذکر کرنا بھی میرے خیال سے بہت ضروری ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کا جو نظام ہمیں متعارف کروایا اور آج کا جو موجودہ نظام تعلیم چل رہا ہے، کیا یہ دونوں سیم ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا کمیاں ہیں آج کے تعلیمی نظام میں؟ دیکھیں، علم کی جو مختلف شعبہ جات کے حوالے سے تقسیم ہے وہ تو ہر زمانے کی اپنی ہوا کرتی ہے، لیکن کچھ بنیادی علوم جو ہیں وہ ہر زمانے میں ایک جیسے ہی رہتے ہیں، اور کیونکہ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ علوم اتنے زیادہ فطری ہوا کرتے ہیں یا فطرت کے اتنے زیادہ قریب ہوا کرتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہر زمانے کے انسانوں کو رہتی ہے، اس لیے اس کے اندر گاہے گاہے تحقیق ہوتی رہتی ہے۔ مثلا الہیات کا جو علم ہے، اللہ کی نسبت سے جو علم انسان تک پہنچتا ہے، اس کے احکامات، اس کی طرف سے جو ایک حقوق اور فرائض کی تقسیم ہے، اس کا علم جو ہے وہ ہر زمانے کے انسان کی ضرورت ہے اس کو سیکھنا، جسے ہم علوم فرضیہ یا علوم دینیہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کا اہتمام کیا، وہیں پر ایک درجہ آگے بڑھ کر جو اپنے زمانے کے جدید ترین علوم تھے ان کی بھی بہت اعلیٰ درجے کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ جیسے ابھی میں نے گفتگو کے آغاز میں اپنے سامعین اور ناظرین کو اس خیر میں شریک کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درجے کا اہتمام فرمایا تحریر کے حوالے سے، خوشنویسی کے حوالے سے، اور اصحاب کو باقاعدہ تربیت سے گزارنے کے بعد پھر یہ جو میں نے اصحاب بدر کی آپ کو مثال دی، آپ دیکھیں کہ اس کے اندر سے حضرت زید بن ثابت جیسی شخصیات جو ہیں وہ نکلیں، جنہوں نے جا کے ایک زمانے کو علم جو ہے وہ پہنچایا اور اس کی ترویج کا وہ ذریعہ بنے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں علم کی تائید کا یہ معاملہ ہے، اور نئے علوم کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر کچھ اصحاب کی ذمہ داری لگا رکھی تھی کہ وہ جب تجارت کے لیے جایا کرتے تو وہاں موجود لوگوں جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے، دوسری بستیوں اور قبیلوں سے آئے ہوئے لوگ ہوتے، سرکار نے یہ ان کے ذمے یہ لگا رکھا تھا کہ ان لوگوں کی تلاش کی جائے، انتخاب کیا جائے جو کسی خاص شعبہ علم میں مہارت رکھتے ہیں۔ پھر وہ جو ماہر شخص جس کی شہرت کسی علم کی بنیاد پر ہوتی، کسی فن کی بنیاد پر ہوتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو بطور مہمان بلایا جاتا اپنے پاس، حضور ان کی ضیافت فرماتے اور پھر ضیافت کے بعد انہیں اپنی مسرت پر شریک کرتے، یعنی اپنی مسرت پر ساتھ بٹھاتے اور اصحاب کی طرف ان کا رخ کر کے کہتے کہ میرے اصحاب کو وہ علم جس کی وجہ سے آپ کی شہرت ہے، جس کی وجہ سے آپ کو لوگ پہچانتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، اس کا احوال اور اس کی جو بنیادی صلاحیت ہے اس سے میرے اصحاب کو متعارف کرواؤ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک اکثریت آنے والوں کی نان مسلمز کی ہوا کرتی تھی، لیکن رسول رحمت ان کے خاص شعبہ علم کے اندر کمال کی وجہ سے انہیں اپنی مسرت پہ شریک کرتے، اپنے ساتھ بٹھائیں تاکہ اس معاشرے کے اندر جو مختلف اپنے اپنے دائروں کے اندر مختلف علوم ہیں اور ان سے وابستہ شخصیات ہیں، ان سے اہل مدینہ استفادہ کر سکیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مختصر سے عرصے کے اندر ہی یہ جو درسگاہ تھی رسول رحمت کی مسجد نبوی کی شکل میں، یہاں پر علم و فن کا ایسا عظیم الشان تربیت کا اہتمام ہوا کہ جب یہاں سے قافلہ حق نکلا تو جس طرف یہ حضور کی تربیت یافتہ جہاں پہنچے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو
سرکار کے علم کا، سرکار کی حکمت کا، سرکار کے فیض کے پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا۔ خود آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جو وہاں آنے والے لوگ ہیں ان کو ویلکم کیا، بلکہ اصحاب رسول میں سے پوچھا کہ کون شخص فلاں علاقے میں بولی جانے والی زبان کو سیکھ سکتا ہے، وہاں کے کسی فن کو سیکھ سکتا ہے، وہاں پر موجود جو علم کا خاص شعبہ جس کی وجہ سے اس علاقے، اس قبیلے، وہاں اس بستی کی شہرت ہے اسے حاصل کر سکتا ہے۔ تو اصحاب میں سے جو اس کے لیے اپنا آپ پیش کرتے، حضور ان کو وہاں پر اہتمام کے ساتھ بھیجتے، وہ وہاں سے سیکھتے اور کچھ وقت کے بعد پھر انہیں ٹولیوں کی شکل میں مختلف اصحاب کو اس نئے سیکھ کر آنے والے صحابی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تاکہ یہ جو نئے لوگ ہیں یہ چین آگے بنتی جائے۔ خود حضرت زید بن ثابت جو ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سریانی زبان تم میں سے کون سیکھ سکے گا؟ حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کتنے دنوں میں سیکھ سکو گے؟ مختلف اصحاب نے مختلف باتیں کی، حضرت زید نے سب سے کم وقت بتایا۔ آپ نے کہا اے اللہ کے رسول میں 40 دن میں جو ہے سریانی زبان سیکھ کے آ جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے بھیج دیا، 18ویں دن وہ واپس آ گئے۔ حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو حضور نے مڑ کے دیکھا تو حضرت زید بن ثابت موجود تھے۔ حضور نے پوچھا تم تو 40 دن کے بعد آنے والے تھے، 18 دن میں کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے 18 دن کے اندر سریانی زبان پہ اتنی مہارت حاصل کر لی کہ حضرت زید بن ثابت نے سریانی زبان میں شعر کہہ کے اپنا احوال بیان کیا، یعنی انہوں نے بتایا کہ میں زبان پر اتنا ماہر ہو گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ 40 دن کا کہہ کر گئے تھے، 18 دن کے بعد ہی واپس آ گئے اور زبان پر اتنا کمال ہے، اتنا جلدی واپس آنے کا کیا سبب ہے؟ تو حضرت زید بن ثابت نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے آپ کی جدائی نے بے چین کر دیا، اس لیے میں نے بہت تیزی کے ساتھ اس زبان کو سیکھا تاکہ میں جلدی آپ کے پاس واپس پلٹ سکوں۔ تو اس طرح سیرت کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں جن میں علم اور علم کے ساتھ وابستہ لوگوں کی تعظیم اور علم کی ترویج کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا اہتمام ہمیں نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انتہائی مفصل انداز میں اس ٹاپک کو جو ہے سمیٹا ہے۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری اس گفتگو سے آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ڈسکور پاکستان کا یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ڈسکور پاکستان کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی میزبان ظوفیشہ نقوی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان۔